عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، لام وہ لام، لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا، یہ سے یاور ہوا مشکل میں ہر ایک بندے کی، یہ سے یاور ہوا مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقے اسلام کے کیا خوب علی نام ہوا، عین سے عین۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و طبیب قلوبنا، محبوب رب المغربین جد الحسن والحسین، مولانا ابوالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، ولعن اللہ علی غاصبین حقوقہم، ولعن اللہ علی منکرین فضائلہم ومصائلہم وشجاعتہم وسخاوتہم۔ اما بعد، فقط قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی انت شیعتک هم الفائزون، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین حضرات، مختصر وقت میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، یعنی مولا علی کی کامیابی کی ضمانت جناب نبی کریم نے دی ہے، اور ان کے جو مولا علی کے شیعہ ہیں ان کی کامیابی کی ضمانت بھی نبی کریم نے دی ہے کہ آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ اب یہاں پر جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کون ہوتے ہیں۔ اصل میں دیکھیے دو لفظ یہاں پر استعمال کرنا چاہوں گا۔ ایک لفظ ہے محب، یعنی محبت کرنے والا، اور ایک لفظ ہے شیعہ، یعنی چاہنے والا۔ دونوں تقریباً ایک ہی ہیں، معنی کے لحاظ سے ایک ہی ہیں، لیکن محب الگ ہوتا ہے، شیعہ الگ ہوتا ہے۔ محب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شیعہ ہونے کے لیے جناب قمبر جیسا ہونا ضروری ہے، جناب ابوذر جیسا ہونا ضروری ہے، جناب مقداد جیسا ہونا ضروری ہے۔ یہ شیعہ ہیں کون؟ شیعہ وہ ہیں کہ جو کم از کم مولائے کائنات کی سیرت پر عمل کرتے ہوں، یا پھر مولائے کائنات کے نقش قدم پر چلتے ہوں۔ یعنی کہ جیسا انہوں نے فرما دیا کہ آپ کو اپنے شیعوں سے جیسے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہمارے شیعہ یہ کام کریں،
تو ضروری ہے کہ مولا نے جو بھی حکم دیا ہے اس کی ہم تعمیل کریں، تب ہم شیعہ کہنے کے لائق ہوں گے، ورنہ ہم محب ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے۔ اب مولا کے دستور پر، مولا کے جو اعمال ہیں، مولا کے جو جیسے کہ مولا نے جو بھی کام کیا، عبادتیں کی وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے اعتبار سے اگر ہم اپنے اعمال انجام دیں تو ہم شیعہ ہو سکتے ہیں کہ مولا نے جیسے عبادت کی ایسے ہم عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ انسان بڑا پریشان رہتا ہے کہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی، کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے جو وقت آخر ایک جملہ کہا تھا کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اور ادھر علی کہہ رہے ہیں کہ میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس سے پہلے جو جنگیں کی تھیں کبھی یہ جملہ نہیں کہا مولا نے، جب ضربت سر پر لگ گئی تب یہ جملہ کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ شہادت کی موت حاصل ہوئی ہے مولا کائنات کو، اور مطلب یہ کہ راہ خدا میں مولا کائنات نے اپنی جان دی ہے۔ اب کامیابی کیسے حاصل کی جائے؟ انسان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اسی کشمکش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے کامیابی حاصل ہو جائے، لیکن بھول جاتا ہے کہ مؤذن دن میں مسجد سے 5 مرتبہ یہ اعلان کرتا ہے حی علی الفلاح، کہ کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ مولا کائنات کی سیرت پہ عمل کرنے کا نام شیعت ہے۔ جو ان کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں بس وہی شیعہ ہیں، جو سیرت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں اور زبانی کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، وہ محب ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے، وہ لوگ شیعہ نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، ناظرین حضرات، کہ اب کیسے عمل کیا جائے؟ عمل ایسے کیا جائے کہ مولا کائنات نے، حضرت امیر المومنین نے اپنے پیٹ کی پرواہ نہیں کی، مگر ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچا۔ خود ان کے شکم میں ایک لقمہ نہیں گیا، مگر کسی سائل کو ان کے دروازے سے خالی پلٹنا میسر نہیں ہوا۔ کوئی سائل ان کے دروازے سے کبھی خالی نہیں پلٹا۔ اپنے یتیم بچوں سے، جو مدینے کے یتیم بچے تھے، ان بچوں سے کہتے تھے مولا کائنات کہ اگر کوئی تمہیں یتیم کہے تو کہنا کہ ہم یتیم نہیں ہیں، بلکہ ہمارا بابا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ سارے یتیم بچوں کے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تو ان کی طرح عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں ایک چیز جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہے، ایک خامہ خیالی، ایک بدگمانی یہ ہے، اس پہ توجہ چاہتا ہوں خصوصاً، وہ یہ ہے کہ ہم 2 جملے استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب جنت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم، جہاں علی وہاں ہم، لیکن جیسے ہی اعمال کی بات آتی ہے، کردار کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں علی اور کہاں ہم۔ تو ہم بس اپنے فائدے میں علی کو اپنے قریب کر دیتے ہیں، باقی اور دیگر مقامات پر مولا کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خود بھوکے رہے مولا، لیکن کبھی کسی سائل کو خالی نہیں پلٹایا۔ اور حضرات گرامی قدر، آپ دیکھیے کہ عبادتیں کیسے کی ہیں مولا کائنات نے، عبادت کیسے کی ہے کہ جنگ کا میدان اور بہت ہی زبردست جنگ ہو رہی ہے، چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، کہ ادھر اذان کا وقت ہوا، مولا نے فوراً نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی، ایسے خطرناک ماحول میں جہاں پر جان کی بازی لگ رہی ہو، جہاں پر جان کا بچنا مشکل ہو، وہاں پر آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ سنو، ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں تمہیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہم جو جنگ کر رہے ہیں وہ اسی نماز کی وجہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہماری جنگ کس کام کی؟ اجرکم اللہ، کیا کہا مولا نے مدینے کے بچوں سے کہ کوئی اگر تمہیں یتیم کہے تو کہہ دینا ہمارا بابا علی ابن ابی طالب ہے، اپنا آپ کو کبھی یتیم مت سمجھنا۔ جو علی
مدینے کے بچوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، اپنا آپ کو کبھی یتیم نہ سمجھنا۔ کیا گزری ہوگی اس علی کے دل پر جب وہ سوچ رہا ہوگا کہ اب میں مسجد جا رہا ہوں، میرے سر پر تلوار مار دی جائے گی اور خود میری ہی کلثوم یتیم ہو جائے گی، میری زینب یتیم ہو جائے گی، میرا حسین یتیم ہو جائے گا، میرا حسن یتیم ہو جائے گا، میرا عباس یتیم ہو جائے گا، میری اولاد یتیم ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بڑا قیامت خیز منظر تھا یہ کہ مولا کائنات اپنی بیٹی جناب کلثوم کے گھر گئے اور افطار کیا، اور آنگن میں ٹہل رہے ہیں، ادھر سے ادھر ٹہلتے ہیں، ادھر سے ادھر ٹہلتے ہیں کہ ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جناب کلثوم آ کر کہتی ہیں بابا کیا ہوا، آج تک آپ کو ایسے کبھی پریشان نہیں دیکھا، آج بڑے پریشان ہیں۔ کہ بیٹی آج میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس لیے پریشان ہو رہا ہوں، آج میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لو عزاداران امیر المومنین، ادھر مولا کائنات مسجد کی طرف جاتے ہیں، پوری شہادت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، مختصر سی بات بس عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ادھر مولا کائنات مسجد کی طرف جاتے ہیں تو گھر میں جو انہوں نے بطخیں پالی ہوئی ہیں، گھر میں بطخیں جو پالی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اپنی اولاد سے کہتے ہیں دیکھو بیٹا حسن، دیکھو بیٹا حسین، میرے بعد ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھنا، ان جانوروں کا خیال رکھنا۔ ہائے مولا، آپ کو ان بے زبان جانوروں کا اتنا خیال ہے، کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر جب سن 61 ہجری میں 10 محرم کو آپ کے سامنے آپ کے بیٹے حسین کو کند خنجر سے زخمی کیا گیا ہوگا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ نہیں پڑھوں گا پوری شہادت، بس ایک جملہ سن لیجیے اذان محترم، انشاءاللہ اسی پر رغبت اور زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کی۔ ادھر اس ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا کائنات کے سر پہ تلوار ماری، ادھر خون مسلح پہ گرنے لگا، ادھر جب امام حسن، امام حسین اور دیگر صحابہ امام کو لے کر گھر پر آئے تو بیٹیوں نے جب دیکھا، بیٹیاں بے حال ہو جاتی ہیں باپ کو زخمی حالت میں دیکھ کر، بے حال ہو جاتی ہیں بیٹیوں نے جب دیکھا کہ ہمارا بابا خون سے لت پت ہے، خون میں تر ہوا ہے، پورا زخمی ہے سر، تو زور زور سے رونا شروع کر دیا، بابا کے حال پہ رونے لگی کہ ایک مرتبہ مولا حسن کو بلا کر مولا علی کہتے ہیں حسن میری بیٹیوں سے کہہ دو کہ ذرا آہستہ آواز میں گریہ کریں، زیادہ تیز آواز میں گریہ نہ کریں۔ بابا کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ دیکھو باہر میرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز، رونے کی آواز ان کے کانوں میں پہنچے، میری بیٹیاں ان کے لیے نامحرم ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کی آواز ان کے کانوں میں پہنچے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مولا کائنات اے امیر المومنین علی بن ابی طالب، یہ یتیموں کے باپ، آج آپ کو اتنا گوارا نہیں کہ آپ کی بچیوں کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں میں پہنچ جائے؟ کیسے سہا ہوگا آپ نے وہ منظر کہ نامحرموں نے آپ کے بیٹیوں کے سروں کو دیکھا، خود جس سورج نے کبھی آپ شہزادیوں کے سر کو نہیں دیکھا، اس سورج نے کربلا میں، شام میں، کوفے میں ان شہزادیوں کے سروں کو دیکھ لیا۔ اجرکم اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی مولا حیدر مولا، 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 علی مولا حیدر مولا۔ کھیت کے پشت پر ایک بگ
خاک زخموں میں مرہم ہو کس طرح، مسجد کی خاک زخموں میں مرہم ہو کس طرح، مام سے بلند ابھی خون کی دھار ہے، مام سے بلند ابھی خون کی دھار ہے، تلوار کھینچے پشت پر ایک بدر شعار ہے، پڑھوائیں گے نماز جماعت نہ اب حضور، پڑھوائیں گے نماز جماعت نہ اب حضور، یہ آخری طاعت پروردگار ہے، یہ آخری طاعت پروردگار ہے، تلوار کھینچے پشت پر ایک بدر شعار ہے، اس طرح جا رہے ہیں نجف کی طرف علی، اس طرح جا رہے ہیں نجف کی طرف علی، دوش حسن پر میت دلدل سوار ہے، دوش حسن پر میت دلدل سوار ہے، تلوار کھینچے پشت پر ایک بدر شعار ہے، رکھ کر لحد میں باپ کو فرماتے ہیں حسین، رکھ کر لحد میں باپ کو فرماتے ہیں حسین، یہ زمین امانت پروردگار ہے، یہ زمین امانت پروردگار ہے، تلوار کھینچے پشت پر ایک بدر شعار ہے، اللہ کی نماز ایک بدر شعار ہے، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا مولا علی علی، میرا آقا علی علی، مولا علی علی، میرا آقا علی علی، دین محمدی کا سہارا علی علی، مولا علی علی، میرا آقا علی علی، جب فتح جنگ ہونا سکی 3 روز تک، جب فتح جنگ ہونا سکی 3 روز تک، لب رسول سے نکلا علی علی، مولا علی
میرا آقا علی علی اس کا ہر ایک بگڑا ہوا کام بن گیا، اس کا ہر ایک بگڑا ہوا کام بن گیا۔ مشکل میں جب کسی نے پکارا علی علی مولا علی علی میرا آقا علی علی جوان کی لے کے چلے جب سوئے خیام، کہتے تھے زیر لب شہ والا علی علی مولا علی علی میرا آقا علی علی جلتے ہوئے خیام سے آتی تھی یہ صدا، جلتے ہوئے خیام سے آتی تھی یہ صدا، اب تو مدد کو آئی ہے بابا علی علی مولا علی علی میرا آقا علی علی دین محمدی کا سہارا